آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بلکہ کل بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ الرحمن کو کیوں کسی اور پہ نہیں رکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے وہ رحمت اور رحیم کو ہم رکھ سکتے ہیں انسانوں کے اوپر، اور رحمان کو نہیں رکھ سکتے۔ تو الرحمن کے بارے میں 2-3 باتیں میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کی مثالیں دوں گا، شاید کیفیات کو ہم سمجھ سکیں۔ یا آپ کا جو کام اس دنیا میں ہوتا ہے، جو کام آپ کرتے ہیں، پہلے اپنے دائرے اختیار میں سوچیں۔ تو اپنے دائرے اختیار میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں، اس دائرے اختیار میں اس کے پیچھے آپ کا کچھ ہے جو آپ کو اس بات کی طرف لے جاتا ہے جو آپ وہ کام کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کسی کی ضرورت ہے اور نہ اس نے کسی سے کچھ لینا ہے اور دینا ہی دینا ہے، اوکے؟ اب سوال ادھر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کا ارادہ کر لیا، یہ ارادہ ہوا کہ آپ کو پیدا کرتا ہے، تو اس کے پیچھے کیا کیفیات ہے کہ ہمیں بنانے کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو جب یہ علم ہوا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انہوں نے کیا رد عمل دکھایا اس کے جواب میں؟ انہوں نے کہا اس کو آپ پیدا کر رہے ہیں کہ جو فساد کرے گا اور قتل کرے گا۔ اب وہ کیا چیز ہے؟ سوال ادھر ہے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ محتاج ہے، نہ اس میں کوئی ایسے وہ خوبی ہمارے اندر ہے کہ وہ فساد فرشتوں نے کہا جو پہلے سے دیکھا ہوا تھا کہ اس سرزمین پہ کس کس مخلوق نے کیا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو آپ نہیں جانتے۔ ہمارے جو مربی یا ہمارا جو اس نے ہمیں اس مبارک کے بارے میں جو کیفیات بتائی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ رحمان نام ہے جس میں تمام کے تمام رحمت ہے، جس کے پیچھے عشق اور محبت کار فرما ہے۔ جب آپ رحمان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق کی طرف تعلق کو دیکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرنا اپنا چاہتا ہے، تو وہ تمام صلاحیتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مظہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہوا ہے، تب اس مظہر کا جو ہے اس نے تمام چیزوں کو وجود میں لایا۔ اس کے بعد پھر یہ امتحانات رکھ دیا گیا کہ دنیا ہو گیا، امتحان ہو گیا، محبت، لیکن تمام انسان کے اس محبت کا امتحان ہے جو اس دنیا کائنات میں کہ آپ کا محبت کس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو الرحمن کے وہ کیفیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ جو ایک محبت کا تعلق ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انعامات وابستہ ہے، کہا کہ اگر اللہ فرماتے اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا جیسے تعلق بن گیا، وہ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کی محبت اور رحمتوں کا دروازہ کھل گیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وہ جو رحمتوں کا جتنے رنگ ہے نا، وہ سب آپ کے وجود مبارک میں ہے۔ اس محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوا، جب ہمارے مربی اور ہمیں سمجھایا اور سیر کروایا، تو ایسی جگہ آپ سمجھ لیجئے گا، تصور میں لیا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہو کہ جہاں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کیا ہے؟ یہ بولا یہ وہ ستارہ ہے کہ جو میرے سے پہلے بھی وہ یہ ہے۔ فرمایا یہ میں ہوں، یہ میرا ستارہ ہے۔ یہ وہ ستارہ ہے، وہ محبت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم قدیم میں اور محبت قدیم میں جس نے اللہ تعالیٰ کے اس رحمتوں کو قبول کیا اور انہوں نے رحمتوں سے محبت اور عشق میں اس کا جواب دے دیا۔ لیکن جیسے اس کا پہلا انسان کا بنیاد آدم علیہ السلام ہے، اس طرح سے ان محبتوں کا اور اس تعلق کا بنیاد جو پہلا قدم جو ہم کہتے ہیں
کہ حضرت ابراہیم، آپ نے سلسلے کے لوگوں میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ یہ لطیفے زیر قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ لطیفہ زیر قدم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ زیر قدم وہ ہے۔ تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبتوں کا اس دنیا میں ایک نمونہ پہلا جو پیش ہوتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ ان کے مقام محبت کی بلندی ہے کہ تمام بڑے بڑے آزمائشات میں وہ اس محبت میں جو رحمان کا ہے، جو کسی کے لیے نہیں ہو سکتا وہ محبت اس طرح، نہ آپ اس کے لیے کر سکتے نہ وہ محبت کا، تو وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے۔ تو جب وہ نہیں ہوتا تو آپ کا آگ میں ڈالنا وہ سہ گیا، اس کو یہ سر کو گزارا۔ آگ میں وہ اسے پوچھتا ہے کہ اے رب العالمین، وہ آپ کے خلیل کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو فرماتے جاؤ پوچھ لو اس سے۔ جبرائیل علیہ السلام آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کوئی مدد، وہ کہتا ہے میرے اور اللہ کے درمیان میں نہ آنا۔ وہ آگ کا جو وہ ہے، وہ اپنے محبت کا جو اس کے ساتھ ہے۔ اب یہ وہ اسم ہے جس کے توسط سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت کا سلسلہ بن گیا ہے۔ رحمت کو ہماری زبان میں آپ محبت کہہ دیں، آپ عشق کہہ دیں، اس کے انتہا کو آپ وہ کہہ دیں جو کہ خانہ کعبہ کو آپ کے لیے انہی کے توسط سے بنایا۔ آج تک آپ اس کے طواف کرتے ہیں، اس کو کرتے ہیں، تمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے خانہ اس اللہ کا گھر بنایا۔ اس کے پیچھے وہ پتھر کا مقصود نہیں ہے، اس کے پیچھے وہ محبت ہے جو اس کے اندر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس نے آپ کو قربانی کا، محبت میں قربانی کا سبق سکھایا۔ اور قربانی کا سبق کیسے سکھایا؟ کہ اس نے اپنی اولاد کے لیے کہا کہ میں یہ چاہیے تو میں پیش کرتا ہوں۔ اب ہم لوگ بھی اولاد والے ہیں، آپ مجھے کہہ دیں کہ میں آپ کا یہ انگلی کاٹتا ہوں، پوری رات مجھے نیند آئے گا، یا میں ایسے آرام سے آپ کو اپنے آپ کو حوالے کر دوں گا۔ وہ کم عمر لڑکے سے کہتا ہے کہ میں آپ کو اس کے لیے لے جاتا ہوں کہ آپ کو کرا، تو وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے پائیں گے صابرین میں سے، میں مان لوں گا آپ کی بات کو اور بڑے خلوص کے ساتھ آپ کے ساتھ وہ کریں گا۔ یہ بھی ایک رحمت کا، الرحمن کا وہ رنگ ہے جو اس میں نظر آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ رحم کیا ہوا۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے جو آ رہا ہے آگے۔ جیسے آدم پہلے آپ کا بنیاد ہے، یہ تمام کاموں کا اور اس کا انا علی ملت ابراہیم۔ اس کے بعد زمزم آپ کو وہاں سے مل جاتا ہے، انہی گھر کو ایسا ڈال کر کے آپ کو وہ کر دیتا ہے کہ آج تک آپ زمزم، آج تک اس کا وہاں سے باغی ایک پہاڑی تک دوسری پہاڑی تک اس محبت میں اور اس اللہ کے لیے۔ پھر اس کے اہلیہ اس سے پوچھتی ہے کہ آپ ادھر ہمیں کسی کے کہنے پہ چھوڑ رہے ہیں یا آپ اس کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے میں آپ کے لیے اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ جب وہ قربانی کا وہ جوان ہو جاتا ہے، قربانی کے لیے آتا ہے، تو پھر شیطان جاتا ہے اس کی ماں کے پاس، اس سے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس کو کدھر لے گیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس کو ذبح کرنے لے گیا۔ بولا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی اولاد کو ذبح کرے؟ بولا نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو ہمارے تسلیم و رضا اس حد تک کہ آپ کو یہ معلوم کر سکے کہ اس کی رضا کیا ہے۔ اور جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا، اس کے بعد آپ کی کسی وجود کا، کسی شے کا آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رہی اس پہ قربان کرنے کی۔ تو اس کے بعد وہ تسلیم و رضا کا، اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے وہ رکھنا ہے، اس کے بعد وہ آ جاتا ہے تو آپ نے اپنا کام پورا کر لیا ہے اور ہم نے آپ کی جگہ پہ یہ ذبح کر دیا ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ کار محبت ہو، آج تک آپ اس کے سنت میں ادھری، بادشاہ جائے یا کوئی بھی جائے، معلم جائے، جو بھی جائے، جرنیل جائے، جو اپنے آپ کو، اس نے باغنا ہی ہے اس خاتون کی جگہ پہ ادھر تک اور ادھر تک 7 مرتبہ، اس کا وہ پورا نہیں ہوگا۔ وہ سب اس کا منظور شدہ فعل ہے کہ محبت کی وجہ سے الرحمن نے جو اس کے اوپر رحمت نازل کیا تھا، وہ رحمت والا ایسے مقبول ہو گیا کہ جو رحمت چاہتا ہے وہ اس طریقے کو اپنائے گا۔
تو الرحمن کا تعلق جو ہے، جو آپ کسی کے اوپر نہیں رکھ سکتے، وہ رحمت ہے جس کا انتہا اور وہ عشق ہے اور محبت ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس رحمان کے لیے، اب یہ دیکھیں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے سے کہ میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ دعا ہوں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا۔ کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا وجعلنا، اے ہمارے رب ہمیں کر۔ اب وہ جو عشق والا آدمی ہے، اب ابراہیم علیہ السلام پہ جب آپ جائیں گے، چونکہ لطیفہ اس کے قدم کے نیچے ہے، تو جب آپ لطائف کے حوالے سے جائیں گے تو بہت کچھ ملے گا، اس کا بیان سے واسطہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا دوں۔ ان کی باتوں میں آپ محسوس کریں قرآن کیا فرماتے ہیں کہ وہ کیا بول رہا تھا۔ اس بولنے کے پیچھے، ان کے بولنے کے پیچھے کیا ہے؟ ان محبتوں کا اظہار ہے، اور اس بندگی کا جو حمد میں ہے، وہ ثنا، وہ حمد والا تعریف، اطاعت کا شکل دے کے اس میں کیا الفاظ میں نظر آتے ہیں؟ ایک ایک لفظ میں ربنا، اے میرے رب، کس میں بتایا؟ رب العالمین۔ وہ تو آپ نے پہچان لیا کہ رب کیا ہے، نام کیا لیتا ہے اس کا؟ رب، جس نے سب کچھ بنایا ہوا ہے۔ تو اب کیا بناؤ؟ اب وہ عشق میں محبت میں اسے مانگ رہا ہے، وجعلنا، ہمیں ایسے بنا، ہمیں ایسے کر دے، مسلمین لک، کہ جو ہم تیرے سامنے گردن رکھنے والا، ایسا نہ ہو کہ ہم تیرے بغیر کسی چیز کی طرف ادھر ادھر ہو جائیں نا، ہمیں وہ بنا لے کہ جو ہم تیرے سامنے وہ جو سرب سجود ہوتا ہے، جو اطاعت ہوتا ہے، جو فرمان برداری ہوتی ہے، جو آپ کی مرضی ہے، ہمیں اس کا بنا دو، ٹھیک۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اس کے بعد میرے اولاد نسل میں سے امت مسلمۃ لک، ایسی امت بناؤ جو تیرا فرمان بردار۔ یار ہم کیا مانگتے ہیں کہ میرے اولاد کے پاس کوئی اچھا عہدہ، اگر میں اتنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں تو میں اسے مانگوں یار کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ تو بنا لو، اس کو فلاں تو بنا لو، اس کو ایسے، میرے اولاد کو ایسے رکھنا کہ کبھی بھوکا نہ ہو جائے، کبھی وہ ننگا نہ ہو جائے، کبھی اس کی چپل نہ ہو، کبھی اس کے گاڑیاں اچھی ہو ان کے پاس، اس کے پاس یہ ہو۔ اس سوچ کو دیکھے جو میرا ہے، اور اس سوچ کو دیکھ لیجئے گا کہ اس کیفیت محبت میں جس پر الرحمن نے اس کے ساتھ وہ محبت کی ہے، وہ شکل محبت کے، اس رحمت کا شکل وہ نظر آ رہا ہے، اس میں اس کا وہ وجود نظر آیا آپ کا کہ کیا کرنا ہے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا امت مسلمہ لک، جو تیرے فرمان بردار ہو اور آپ پر ایمان لانے والے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور جو آگے کیا فرماتے وہ ہو جو تمہاری عبادت کی ترتیب سکھا دے، کیونکہ وہ تو ادھر دیکھ چکا تھا کہ وہ عبادت کر رہے تھے، بت پرستی بھی کر رہا تھا، وہاں سے بھی تو گزر چکا ہے نا، وہ بھی سارے بت توڑ چکے ہیں وہ، تو وہ بھی تو ان کے ذہن میں، ان کے تجربے میں ہے۔ وہ کہتا ہے ایسا ہو جو صرف تیرے عبادتوں کو ترتیب دیتے، اس کے مناسک، اس کے دو، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب اس کے دعا میں ساتھ ساتھ استغفار بھی ہے کہ میں اس لیے نہیں مانگتا ہوں کہ میں نے کچھ کیا ہوا ہے، میں اس لیے نہیں مانگتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ایک آدمی بھول گیا، حافظ، میں نام بھول گیا کہ کون تھا، جو پڑھ رہا تھا عرب میں کہ السارق والسارقۃ، تو جس کا ہاتھ کاٹے چور کا، تو اس نے یہ آیت پڑھتے ہوئے عزیز الحکیم کے بجائے پڑھ لیا غفور الرحیم، جیسے مشابہات میں ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اس نے اس سے عرب بدو جو گزر رہا تھا بولا یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے کہ ہاتھ کاٹ، تو اس نے کہا، فرمانے لگے کہ غفور الرحیم ہاتھ کاٹنے کے ساتھ نہیں آ سکتا، یہ شاید آپ بھول گئے۔ وہ جو تھا وہ حافظ نہیں تھا، وہ شاعر اور ان اصولوں کو جاننے والا، میں تو بھول گیا، عزیز الحکیم ہے وہاں، یہ ٹھیک ہے۔
تو قرآن مجید میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جو کرتا ہے اور آپ تک اس کے کیفیت اور اس کے اپنا ارادہ اور اپنی حقیقت آپ تک پہنچاتا ہے، تو الفاظ بھی ایسا رکھتا ہے کہ مناسکنا وتب علینا، عبادت کے قاعدے بتا اور ہم پہ اپنا رحمت کے ساتھ رجوع فرما، رحمت کے ساتھ رجوع کرنا ہماری طرف، وہ الرحمن والا سلسلہ ہمارے ساتھ کرنا۔ انک انت التواب الرحیم۔ آگے کیا فرماتا، ربنا وابعث فیہم رسولا، پھر میرے جو نسل ہے، جو میں نے آپ سے دعا کی، جو مانگا کہ اس میں سے ہدایت والے ہو، پھر اس میں بیچ رسول، انہی میں سے، منہم، ان میں سے رسول بیچ، یتلو علیہ آیاتک، ایسا رسول جو آپ کے آیاتوں کی تلاوت کرے۔ دیکھو قرآن ابھی نازل نہیں ہوا ہے، وہ کس کی بات کر رہا ہے؟ آیات کی بات کر رہا ہے، اس کے کلام کی بات کر رہا ہے۔ رسول انہیں سے ان پر تیرے آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیرے کتاب کے بارے میں بتائے اور حکمت بتائے، والکتاب والحکمہ۔ اب دیکھو قرآن ہو گیا، کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائے، جو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے بارے میں یہ آیت آئی کہ اب تم گھر میں رہو، حکمت سیکھو۔ حکمت ہماری یہ درد سر نہیں ہے جو دوائیاں ہم بناتے ہیں، اجوائن کوٹو اور فلاں کوٹو کا، دین کی حکمت، دین حکمت ہے۔ کام جو دیکھتے ہیں اس میں سے اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، چیزوں کو پہچاننا، حقیقتوں کو پہچاننا، یہ حکمت ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اگلے کیا ہے کہ ان کے نفسوں کا تزکیہ کرے۔ تو حکمت کا تعلق قلب سے ہے اور یزکیہم کا تعلق تزکیہ نفس سے ہے، اور وہ تزکیہ قلب سے ہے، اور وہ جو کتاب اور آیات ہے اس کا شریعت سے ہے کہ شریعت بھی سکھا دے، دین شریعت کے ساتھ دے، اور پھر اس کے بعد حکمت سکھا دے، اور پھر اس کے نفسوں کا تزکیہ کر۔ انک انت العزیز الحکیم، آپ تو بہت غالب اور حکمت والے ہیں نا، آپ جانتے نہیں باتوں کو کہ اس میں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون منہ پھیرے گا، کون منہ پھیرے گا۔ اب یہاں پہ ایک لفظ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، ورنہ سورۃ الرحمن کے بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں سمجھ آئے گی۔ یہ جو منہ پھیرنا ہے اس پر ابھی بات کروں گا آگے۔ وہ کون منہ پھیرے گا؟ ایک منہ پھیرنا تو ہم یہ کہ ہم کسی چیز بدبودار کو، کوئی خراب کو، کسی چیز سے کہ منہ ایسا کر لیتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ ہم سامنے تو ہوتے لیکن ہمارا دل اس کے ساتھ، مطلب ہم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، مان نہیں رہے۔ فرق ہے اس میں، اس فرق کو سمجھنا ہے، آگے پھر بہت کام آئے گا۔ ان ملت ابراہیم، وَمَن يَرْغَبُ، یہ یرغبو کا لفظ ہم نے یاد رکھنا، منہ پھیرنا ہم نے، ان ملت ابراہیم الا سفیہ نفسہ، بغیر اس کا کہ جس کا نفس، جس کا دل احمق ہو، جس کا محبت سے، عشق سے، رحمت سے اس پر ابھی نہیں ہوا، وہی منہ پھیر سکتا ہے اس سے، وہ دور ہو سکتا ہے، وہ چھوڑ سکتا ہے، وہ انکار کر سکتا ہے، وہ تعلق لا تعلق رہ سکتا ہے، ورنہ جس کے محبت ہوگا اور جس کا یہ ہوگا وہ کیسے اس راستے کو، ابراہیم کے ملت کو اور دین کو، کون اس سے منہ پھیرے گا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں، کیا بے شک، بغیر شک کے ضرور ہم نے اس کو چن لیا ہے، پسند کر لیا رحمت سے، اس پہ ہم نے رحمت کر دی، اس سے ہم نے محبت کی، اس سے ہم نے دوستی کی، اس کو خلیل بنایا۔ اب یہ سارے الرحمن کے تحت آتا ہے، جس کا اختیار اس محبت کا اس کے پاس ہے۔
وہ چیز. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کے قابلیت والوں میں ہے. ظاہر ہو گیا. تو